بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے یہ پروگرام بنایا ہے، اور ہمارے ساتھ جتنے بھی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بیسیکلی میں قرآن سے تعلق رکھتا ہوں تو ضروری ہے کہ ہم قرآن پہ بات کریں۔ خوشی اس بات کی بھی ہوئی کہ یہاں مختلف فکر کے لوگ موجود ہیں، اور اگر ان سب سے میں ایک سوال پوچھوں کہ آپ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے امن سے زندگی پسند کرتے ہو یا جنگ کے ساتھ، تو یقیناً آپ لوگ سب کا یہی جواب ہوگا کہ ہم امن سے رہنا پسند کریں گے، نہ کہ جنگ سے۔ ضلع پورم میں جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنے بھی قومیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 1 سال پہلے آباد ہوئے ہیں یا 2007 میں آباد ہوئے ہیں یا 2005 میں، نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ صدیوں سے ہم ایک ساتھ رہ رہے ہیں، صدیوں سے ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے، صدیوں سے ہم ایک دوسرے کی خوشی میں غم میں شریک ہو رہے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے ادھر زندگی اسی طرح گزاری ہے جیسا ایک دو بھائی کے لیے احساس رکھتا ہے، ویسے ہم نے بھی اسی طرح زندگی گزاری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لاہور والے جس بات کو سمجھتے ہیں وہ ہمارے آباء و اجداد نہیں سمجھتے تھے۔ آج تک جو قبائلی علاقوں کا جو صورتحال ہے، ایسا ہمارے علاقے میں نہیں تھا۔ ہم بہت امن بھائی چارے سے ہم زندگی گزارے ہیں۔ لیکن ضروری بات ہے، ہمارے علاقہ ضلع کرم جہاں مختلف لوگ رہتے ہیں، ضلع کرم جو افغانستان کے 3 صوبوں کے ساتھ زمینی راستے رکھتے ہیں۔ ایک صوبہ خوست ہے، ایک پکتیا ہے اور ایک ننگرہار۔ تقریباً نئی آبادی کی شمار کے مطابق 7,53,000 ہماری آبادی ہے، اور 3,380 ہمارا کلومیٹر علاقہ ہے۔ ضلع کرم واحد وہ علاقہ ہے جو سرسبز صحراؤں کے ساتھ اونچے اونچے پہاڑوں کے ساتھ شمال میں کوہ سفید رکھتے ہیں، اور ضلع کرم واحد وہ علاقہ ہے جو قبائلی علاقہ جات میں سب سے زیادہ گندم اور چاول کی پیداوار پیدا کرتی ہے۔ اور ضلع کرم بھی واحد وہ علاقہ ہے جو لاہور کی یونیورسٹیوں میں ہمارے سب سے زیادہ بچے ادھر پڑھتے ہیں، ملک کے مختلف صوبوں میں کام کرتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں امن ہوتی ہے وہاں خوشحالی آتی ہے، جہاں امن ہوگا وہاں تہذیب ہوگا، بھائی چارہ ہوگا۔ جہاں امن ہوتا ہے وہاں لوگوں کے لیے سکون سا ماحول ہوتا ہے، اور سکون ہی ماحول میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، سکون ہی زندگی میں لوگ ایک دوسرے کے لیے احترام رکھتے ہیں، سکون ہی زندگی میں لوگوں کو ادھر روزگار کے موقع ملتے ہیں۔ لیکن جہاں جنگ کا ماحول ہو 60 سال سے، جہاں جنگ کا ماحول ہو 40 سال سے، وہاں پھر نہ سکون ہوتا ہے، نہ بھائی چارہ ہوتا ہے، اور نہ ایک دوسرے کے لیے احترام ہوتا ہے۔ اور 60 سال سے ہمارے علاقے اس چیز میں پیس رہے ہیں۔ میں ادھر جو ہمارے بڑے بیٹے ہیں، ہمارے جو بھائی بیٹا ہوا ہے، ہم اس کو بھی بہت سنتے ہیں، واقعی اس کی الفاظ ہمیں بہت اچھی محسوس ہوتے ہیں۔ میں ان کو بتاتا چلا کہ کرم ایجنسی جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں صرف اور صرف 5 زمینی تنازعات ہیں، 5۔ اور ضلع کرم واحد قبائلی علاقے کا واحد وہ علاقہ ہے جہاں انگریزوں نے 1904 میں ادھر بندوبست علاقہ قرار دیا تھا، ادھر ریوینیو ریکارڈ بنائی ہے۔ قبائلی علاقہ جات میں صرف واحد کرم ایجنسی ہے، اور کرم ایجنسی میں واحد لوور کرم اور اپر کرم ہے جہاں کا کاغذات مال ہے، ریوینیو ریکارڈ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زمینی تنازعات حل نہیں ہو رہے۔ 5 زمینی تنازعات ہیں جس سے ہمیشہ 2 خاندانوں کی لڑائی، پھر 2 گاؤں میں، پھر 2 گاؤں کی لڑائی، پھر علاقے میں، پھر علاقے کی لڑائی، مسئلے کے رنگ دے جاتے ہیں۔ اور ان 5 واقعات میں 2 فریق اس طرح ہے جس نے حکومت سے خود التماس کیا کہ آپ ہمارے لیے کمیشن بنائیں اور ہمارا فیصلہ پبلک کرے اور امپلیمنٹ کرے۔ سر جی، ایک گاؤں ہے پیوار اور ایک گدو،
ایک اہل سنت ہے اور ایک اہل تشیع، اور دونوں نے حکومت کو دیا ہے کہ آپ کمیشن بنائیں اور ہمارے لیے فیصلہ کریں۔ حکومت نے کمیشن بھی بنائی، کمیشن نے کام بھی کیا، رپورٹ ڈی سی کو سبمٹ بھی ہوا ہے، 1 سال ہو گیا حکومت اس کو پبلک نہیں کرتی۔ ہمارا دوسرا علاقہ ہے بوشہرہ ڈنڈر اور اسرار ملکل ہے، 40 سال سے وہ لڑ رہے ہیں، 40 سال سے اس قوم کی وجہ سے، اس مسلک، اس تنازع کی وجہ سے ہم اس دندل میں پیس رہے ہیں۔ اور 2 روپے نے حکومت سے کہہ دیا کہ آپ ہمارے لیے کمیشن بنائیں، کمیشن کے تھرو فیصلہ کریں، جس پری کو بھی کوئی مسئلہ ہے وہ جا کے عدالت میں اپنا کیس لڑے۔ حکومت نے کمیشن بنائی، کمیشن نے کام کیا، رپورٹ ڈی سی کو سبمٹ کیا، لیکن وہ پبلک نہیں کرتا، امپلیمنٹ نہیں کرتا۔ میرا خود ان لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی، 2 روپے کے ساتھ بھی اور ڈی سی صاحب کے ساتھ، بریگیڈیئر کے ساتھ بھی، جو کور کمانڈر آتے ان کے پاس بھی۔ وہ ہمیں کہتے کہ آپ یہ گارنٹی دے سکتے کہ اگر یہ فیصلہ ہم پبلک کریں تو اس سے تو جھگڑا نہیں پیدا ہوگا؟ تو ہم کہتے ہیں سر آپ کس جھگڑے کی بات کرتے ہیں؟ ابھی تو جھگڑا ہے نا، ابھی بھی ہم نے 1 ہفتے میں 47 لاشیں اٹھائی، 250 زخمی کو ہم پشاور ہسپتال میں لے کے آئے۔ آپ جا کے پڑھے پشاور کے ہسپتال، لیکن ہر ہسپتال کو ہم نے ڈسٹریبیوشن کیا اپنے زخمیوں کو۔ ایسے شہروں میں لوگ پیزے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، وہ ہسپتال، اور ہم زخمیوں کو ڈیلیور کرتے ہیں کہ اسپتال میں ان کو کوئی اسپتال میں پلانا اسپتال ہے کہ ہمارے ساتھ اور کیپیسٹی نہیں، اب دوسرے اسپتال لے کے جاؤ۔ 200-300 زخمیوں کا افراد کا ان کے خون کا اندازہ تو ہمارے پشاور کے دیواروں کو، اسلام آباد کے دیواروں کو، شاید لاہور کے دیواروں کو بھی پتہ نہیں۔ ادھر جب 2 قطرے بارش کے گرتے ہیں تو جی نیوز بھی آ جاتا ہے، سچ نیوز بھی آ جاتا ہے، ایئر وائی بھی آ جاتا ہے، سب بیٹھتے ہیں کہ موسم خوشگوار ہوا یا خوشگوار نہیں ہوا، گرمی کم ہو گئی یا نہیں ہو گئی، سردی کم پڑ گئی نہیں پڑ گئی۔ اور ادھر ہم نے خون کی ندیاں بہائی، کوئی آواز سننے کے لیے نہیں تھا۔ اوپر سے سوشل میڈیا کو بھی وہ بلاک کر دیتا ہے۔ اپنی آواز کے لیے ہم پشاور آ جاتے ہیں، 4 دن ہم نے دھرنا دیا وزیر اعلیٰ گورنر ہاؤس کے سامنے، 4 دن تک وزیر اعلیٰ کے ساتھ ٹائم نہیں ہوتا، گورنر صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، صرف اس لیے کہ ہم ادھر آئے تھے کہ ہمارے علاقے میں خون کی ہولی سالوں سے کھیل رہے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے سر جی کہ ہمارے علاقے میں جو زمینی تنازعات ہے، جس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، کہ ڈی سی صاحب نے بولا کہ پٹھان بھائی آپ مجھے بتائیں کہ اس پر تو پھر جھڑپ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا سر ابھی بھی تو کیا ہے، جھڑپ نہیں ہے، وہ فیصلوں کو پبلک نہیں کرتے، امپلیمنٹ نہیں کرتے، پھر ایک فریق جاتا ہے دوسرے فریق کے خلاف بولتا ہے، دوسرا فریق جاتا ہے تیسرے کے خلاف بولتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں 3 تنازع اور ہیں، کیونکہ سن کرم 3 تحصیلوں پر مشتمل ہے، ایک ہے لوور اور ایک ہے اپر۔ یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے لوگوں کو ادھر کلیئر ہو جائے۔ لوور اور اپر 2 ریوینیو ریکارڈ بھی رکھتے ہیں، کاغذاتی مال بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک ہے سینٹرل کرم جس کے FR کیا جاتا ہے، علاقہ غیر، جو انگریزوں کے ساتھ لڑتے تھے، انگریزوں کو نہیں مانتے تو انگریز نے ان کے لیے بندوبست بھی نہیں بنا۔ ادھر صرف ہمارا ایک ہی بالش خیل کا ایشو ہے جو لوور کے کرم کے حدود کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے۔ لوور والے کہتے ہیں کہ اس کو کاغذاتی مال کے تھرو، اور سینٹر والے کہتے ہیں کہ نہیں رواج کے تھرو، یا جو ہمارا جرگہ ہے اس کی تھرو ہونی چاہیے، کیونکہ 2007 میں اہل تشیع اہل سنت کے سارے مشران کا متفقہ طور پر مری میں ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جو مسئلے کاغذات مال سے حل ہوتے ہیں اس کو کاغذات مال کے تھرو، اور جو جرگ یا روایات رسم کے یا جرگی کی تھرو حل ہو اس کو جرگی کی تھرو۔ لیکن سر جب حکومت اس کے لیے جرگہ بناتے ہیں تو وہ جانبدار جرگہ ہوتا ہے، غیر جانبدار جرگہ نہیں ہوتا۔ میرا مسئلہ ہے، آپ کی کہتے کہا اپنے مسلک سے لوگوں کو بلاؤ، دوسرے کی کہتے کہا اپنے مسلک سے لوگوں کو بلاؤ، پھر جرگہ شروع ہوتا ہے، سال گزر جاتے، ہر فریق ہر مسلک اپنی فریق کے حق میں رائے دیتا ہے، ہر فریق اپنی فریق کے حق میں فیصلہ دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور جو فریق جدھر کمزور ہو جاتا ہے وہ جرگے کے بعد اپنے علاقے میں جاتا ہے کہ فلانا کے ساتھ تو ایران کڑا ہے، اور دوسرا جاتا ہے کہ فلانا فریق کے ساتھ تو سعودی کڑا ہے، فلانا کے ساتھ فلانا سے پڑھاتا ہے، اور اسی طرح باتوں کو گھما پھرا کے اڑا چڑھا کے بڑا چڑھا کے وہ جرگہ
جو امن کے لیے بنایا ہوتا ہے وہ جرگہ، جو تنازع کے حل کے لیے بنایا ہوتا ہے وہ جرگہ، جو سرکار کے سپورٹ بھی بنایا ہوتا ہے وہ جرگہ، جو ہر ہفتے ڈی سی آفس جایا کرتے ہیں، پھر وہی جرگہ جنگ کو جنم دیتی ہے، پھر وہی جرگہ ہمارے علاقے میں فساد پیدا کرتے ہیں، پھر وہی جرگہ آ کے بولتے ہیں کہ فلانا نے ایسے بولا، فلانا نے ایسے بولا۔ 3 تنازع ہے جو روایات پہ حل ہو جاتے ہیں، ایک بالش خیل، دوسرا مقبول کنجا لزائی، اور تیسرا ابھی جو لڑائی ہوئی 70 جو 47 لوگ مر گئے، سر یہ کزن ہے ایک دوسرے کے، ایک اہل تشیع میں ایک اہل سلط میں، لیکن اس کی زمین مشترک ہے، صرف وہ کزن ہے، اب سب کو پتہ ہے نا۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے، میں اپنے تعلیم یافتہ بھائیوں سے کہتا ہوں، کیا مسئلہ ہے کہ ہم ادھر ایک جگہ رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کا احترام کر سکتے ہیں؟ کیا مجبوری ہے کہ ہم ادھر سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے لیے یہاں احترام رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ادھر آپ ہمارے ساتھ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے احترام رکھتے ہیں؟ ایسی کون سی مجبوری ہے کہ قرم میں جا کے یا قرم سے باہر جا کے ہم ایک دوسرے کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس پر بھی ریاست اگر خاموش ہے تو اس کے فائدے ہوں گے، ڈی سی اگر خاموش ہے تو اس پر پریشر ہوگا، ادھر جو ہمارے ایف سی یا فوج خاموش ہے تو اس کا وہ بھی اپنا مقصد ہوگا۔ ہماری کیا مجبوری ہے؟ وہ تو ادھر نہیں رہتے نا، ڈی سی صاحب کا 1 سال ہوگا وہ جائے گا، ادھر جتنی فوج ہوگی، ایف سی ہوگی، پولیس وہ تو جائے گا، ہمارے آبا و اجداد تو ادھر رہ رہے ہیں، ہم بھی ادھر رہنا ہے، ہمارے بچوں کو بھی ادھر تو زندگی گزارنی ہے۔ ہم جتنے بھی اوپر جائیں، ہم جتنی بھی ترقی کریں، ہم جہاں بھی جائیں، جس عہدے کے ساتھ ہم رہیں، لیکن آخری خواہش بھی ہماری ہوتی ہے کہ جب بھی مر جاؤں تو مجھے اپنے علاقے میں دفن کریں۔ آپ کو اگر سکون ملتے ہیں تبھی آپ کو اپنی مٹی سے ملتے ہیں، آپ اپنے لاش کو سکون دینے کے لیے آپ کو اپنی مٹی کے ارمان کرتے ہیں، کیوں نہ اس مٹی کو ہم اپنی زندگی میں سکون کیوں نہیں بنا دیتے؟ تو میرے بھائیوں، جیسے بات نہیں ہے کہ جنگ ہمارے پسندیدہ مشغلہ ہے، ہزاروں چیک پوسٹ ہر کلومیٹر پہ بنائے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ علاقے میں کوئی اسلحہ نہ آ جائے۔ تو پھر مجھے یہ بتائے کہ ہم نے ایک ہفتے میں ایسا کون سا بڑا ہتھیار ہے جو ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں کیا؟ کیا حکومت اس کے حوالے سے کام کرتی ہے کہ بڑا اسلحہ کہاں سے آتا ہے، کس کے پاس ہے، کیوں آتا ہے، اور کیوں ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں؟ آپ ایک راکٹ کی گولے آپ حکومت کے خلاف استعمال کرو تو پھر دیکھنا وہ آپ کا کیا حشر کرتی ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر دے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے 60 سال سے ایک دوسرے کے لیے مورچے بنائے ہیں۔ سر، اگر آپ جو ہمارے سینئر بیٹے ہیں، اگر آپ ہمارے علاقے میں جائیں گے تو آپ کیسا محسوس ہو کہ ایک سائڈ پہ انڈیا ہے اور دوسری سائڈ پہ پاکستان ہے، یا ایک سائڈ پہ اسرائیل ہے اور دوسری پہ سائڈ پہ فلسطین۔ ہم نے ایسے بینکر بنائے ہیں کہ ڈریم کا گولا بھی اس کو خراب نہیں کر سکتا، لیکن حکومت اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتا، اور ہم سال اس کے لیے سیمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں، ہر سال اس کے لیے سائرہ پرووائڈ کرتے ہیں، ہر سال اس کے لیے ڈونیشن ہوتی ہے، مسجدوں میں ہوتے ہیں، امام بارگاہوں میں ہوتے ہیں، باہر سے ہوتے ہیں، اندر ہوتے ہیں، روڈوں میں ہوتے ہیں، حکومت اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی۔ کیوں؟ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے، ہم مر رہے ہیں، ہمارے بھائی مر رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں، ہمارے بھائی رو رہے ہیں، ہم چیخ رہے ہیں، ہماری مائیں چیخ رہی ہے، ہمارا خون بہ رہا ہے، ہمارے بہنوں بھائی کا خون بہ رہا ہے۔ آپ اسلام آباد یا راول میں 70 گایوں کو ذبح کرو، اس کی خون ایک جگہ ویڈیو بنا تو کہہ دینا کہ اسلام آباد بھی اٹھے گا، سارا علاقہ اٹھے گا۔ ادھر 47 لوگوں کو 250 لوگوں کی خون بہ رہا ہے، کوئی ہر ایک خاموش۔ تو میں ادھر جو ہمارے سینئر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دوستوں اور بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے حالات کو ہمیں خود بدلنا ہے، احترام کے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے برداشت کے ساتھ، اور جتنی بھی زمینی تنازع ہے ان کے حل کے ساتھ۔ شکریہ۔